السلام علیکم، کیسے ہیں میرے پیارے پیارے سے دوست؟ انشاءاللہ آج بھی میرے پیارے پیارے سے دوست ایمان کے نور سے بالکل روشن اور چمکتے دمکتے ہوں گے۔ تو پیارے دوستوں، ہم نے بہت دفعہ سنا ہے کہ جو کسی کے لیے غلط کام کرنے کے لیے گٹک ہوتا ہے وہ خود ہی اس میں گر جاتا ہے، یا کوئی کسی کے لیے جال بچھاتا ہے یا حسد رکھتا ہے تو وہ اس میں خود ہی پھنس جاتا ہے۔ تو یہ بات تو ہم نے بہت دفعہ سنی ہے۔ آئیں آج ہم اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلیں پھر دیر کس بات کی۔ ایک نیک شخص کسی بادشاہ کا مقرب اور وفادار تھا۔ وہ بادشاہ کے جوتوں کا انتظام کرتا تھا اور بادشاہ بھی اس کی نیککاریوں اور پرہیزگاری کی وجہ سے اسے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ جب بھی بادشاہ کی محفل میں آتا تو اسے عموماً یہ ضرب المثال بیان کر کے نصیحت کیا کرتا تھا: اپنے محسن کے ساتھ اس کے احسان کی وجہ سے اچھا سلوک کرو، رہا برائی کرنے والا تو اس کی برائی ہی اسے ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ درباریوں میں سے ایک شخص اس کے لیے بہت حسد کیا کرتا تھا۔ اس کی پوری کوشش یہی تھی کہ وہ بادشاہ کو اس سے بدظن کر دے تاکہ یہ دربار کا مقرب نہ رہے۔ اس نے اس کے لیے بے شمار ترکیبیں اختیار کی، لیکن ہر ایک ترکیب ناکام رہا۔ ایک دن موقع پا کر اس نے بادشاہ کے کان بھرنا شروع کیے: یہ شخص جو آپ کا نہایت مقرب ہے حقیقت میں آپ کا بدخواہ ہے۔ اس نے لوگوں کے درمیان آپ کے خلاف کئی باتیں مشہور کر رکھی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے منہ سے نہایت گندی بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا: تمہارے اس الزام کا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ حاسد بولا: آپ اس شخص کو شام کو اپنے پاس بلا لیے گا اور اپنے قریب کریں گے تو آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ یہ شخص اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ آپ کے منہ کی بدبو نہ سونگھ سکے۔ بادشاہ نے کہا: تم جاؤ، ہم خود ہی اس کی تصدیق کر لیں گے۔ وہ شخص وہاں سے اٹھا اور سیدھا اس آدمی کے پاس چلا گیا اور اسے کھانے کی دعوت دی۔ کھانے میں جان بوجھ کر پیاز، لہسن جیسی بدبودار چیزیں شامل کی۔ اس بیچارے کو تو کچھ حاسد کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، وہ اس کی چال سے بالکل لا علم تھا۔ اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور پھر بادشاہ کے دربار میں چلا گیا۔ بادشاہ نے اسے اپنے قریب آنے کو کہا۔ جب وہ قریب آیا تو وہ اسے اور قریب آنے کو کہا۔ جب وہ بادشاہ کے اور زیادہ قریب گیا تو اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ اس کے منہ کی بدبو بادشاہ کو تکلیف نہ پہنچا سکے۔ اب بادشاہ کا شک یقین میں بدل گیا۔ اس نے یقین کر لیا کہ یہ شخص واقعی میرا مخلص نہیں ہے، تو اس نے قلم دواد منگوایا اور اپنے ہاتھ سے کسی عامل کے نام پر یہ فرمان تحریر کیا: جب تمہارے پاس پہنچے تو اسے قتل کر دینا، اس کی کھال اتار کر اس میں بھوسا بھر کے میرے پاس روانہ کر دینا۔ بادشاہ کے متعلق مشہور تھا کہ جب بھی وہ کسی کو اگر کوئی نقد رقم عطیہ کرتا تو اپنے ہاتھ سے اس کے لیے فرمان لکھتا تھا۔ یہ شخص جب فرمان لے کر دربار سے باہر نکلا تو حاسد اسے دروازے پر ہی اس کے پاس آ گیا اور اس سے پوچھا: یہ کیا لے کر جا رہے ہو؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے فرمان لکھا ہے۔ یہ سنتے ہی حاسد کی رال ٹپکنے لگی۔ اس نے سمجھا شاید بادشاہ نے اپنی عادت کے مطابق انعامی رقم لکھی ہوگی۔ اس نے نہایت ہی لجاجت اور چاپلوسی سے عرض کیا: یہ شاہی فرمان مجھے دے دو۔ اس آدمی نے کہا: جاؤ، اب یہ خط تمہارا ہے۔ حاسد خوشی باخوشی یہ فرمان لے کر اس عامل کے پاس چلا گیا تو خط پڑھتے ہی عامل نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس شخص کو رسیوں سے جکڑ دو۔ اس نے کہا: میں انعام لینے کے لیے آیا ہوں۔ عامل نے کہا: وہ بھی جلد مل جائے گا، تم تھوڑا صبر کر لو۔ پھر کیا تھا؟ پھر خط کے مضمون سے اس حاسد کو بتایا گیا اور پھر حاسد نے چیخ و پکار مچا دی اور اللہ کی دہائی دینے لگا کہ یہ فرمان بادشاہ نے میرے لیے نہیں لکھا بلکہ فلاں شخص کے لیے رکھا ہے، چاہے تو بادشاہ سے تصدیق کروا لے۔ عامل نے کہا: بادشاہ کے خط کی تصدیق نہیں کی جاتی۔ پھر اس کو قتل کر دیا گیا اور اس کی چمڑی کو ادھیڑ دیا گیا اور پھر اس میں بھوسا بھر کے بادشاہ کی خدمت میں روانہ کر دیا گیا۔ پھر کیا تھا دوستوں؟ دوسرے دن نیک آدمی بادشاہ کی خدمت میں پہنچا اور اپنی عادت کے مطابق اسے نصیحت کی: اپنے محسن کے ساتھ اس کے احسان کی وجہ سے اچھا سلوک رہا کرو، برائی کرنے والا تو اس کی برائی اسے خود ہی ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر پوچھا: کیا تم ابھی تک زندہ ہو جبکہ میں نے کل تمہارے قتل کا فرمان لکھا تھا؟ اس نے ماجرا سنایا۔ بادشاہ نے کہا: اس شخص نے تو مجھے بتایا تھا کہ تم میرے بارے میں
کئی باتیں مشہور کر رکھی ہیں، جیسی میرے منہ سے بدبو آتی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ اس نے کہا۔ بادشاہ سلامت، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا بتاؤ، کل پھر تم میرے قریب آ کر اپنے منہ پر کیوں ہاتھ رکھا تھا؟ وہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، حقیقت تو یہ ہے کہ کل اس شخص نے مجھے کھانے پہ دعوت دی، جس میں اس نے مجھے خوب لہسن اور پیاز کھلائی۔ میں نے اس لیے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ میری ناگوار بو سے آپ کو تکلیف نہ ہو۔ تم سچ کہتے تھے۔ بادشاہ نے کہا، تم بالکل ٹھیک کہتے تھے۔ تم اپنی ڈیوٹی پر واپس چلے جاؤ۔ رہا تمہارے ساتھ برائی کرنے والے کا معاملہ، تو خود ہی اپنی برائی کو انجام پہنچ گیا۔ دیکھا دوستوں، کس طرح ہم کسی کا برا کرتے ہیں تو کس طرح ہم اس کے جال میں خود ہی پھنس جاتے ہیں۔ تو ہمیں کبھی کسی کا برا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں ایک دوسرے کے لیے گڈھے کھودتے رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس سے آگے چلے جائیں۔ ہمیں بالکل پسند ہی نہیں ہے کہ سامنے والا اگر خوش ہے تو ہم اسے حسد کرنے لگتے ہیں، وہ خوش ہے تو کیوں خوش ہے، اسے خوش نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری سوچ ہمیں لے ڈوبتی ہے۔ تو پیارے دوستوں، ہمیں اپنی سوچ آج سے تبدیل کر لینی چاہیے۔ چلے آئیں تو مل کر عہد کرتے ہیں کہ ہمیشہ ہر کسی کے لیے اچھا کریں گے۔ اور پیارے دوستوں، جانتے ہیں آپ، اللہ ہمیشہ اپنے ان بندوں کو عزیز رکھتا ہے جو چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے ایک دوسرے کی بھلائی کرتے چلے جاتے ہیں اور پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے۔ تو آج سے ہم انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ کوشش کریں گے کہ ہماری ذات سے کسی کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے لیے ایسی ہی کوئی اچھی سی بات لے کر دوبارہ حاضر ہوں گی۔ آپ لوگوں کو میرا یہ پیغام پسند آیا تو جلدی سے لائک کریں۔ آپ لوگ سوچتے بہت ہیں، اور جلدی سے اپنے پیار کا اظہار کمنٹ میں جا کر دیں۔ اور میرے نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو دبانا تو بالکل بھی نہ بھولیے گا، کیونکہ میری جتنی بھی اچھی باتوں کی ویڈیو آئے آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ اب میں چلتی ہوں، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔